کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام یزید نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک اچھے خلیفاؤں کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اکیلے یزید میں تھی. تو تھوڑا سا آپ حضرات توجہ فرمائیں. مسلمانوں کے نزدیک جتنے پازیٹیو پوائنٹس کسی اچھے حکمران کے لیے ہو سکتے ہیں سارے اس میں اکٹھے ہو گئے تھے. پہلے والا بعد والے کو نومینیٹ کر جائے مسلمان اسے پیغمبر کا خلیفہ مانتے ہیں. 6 آدمی کی شورا کسی کو منتخب کر دے مسلمان اسے نبی کا خلیفہ مانتے ہیں. ووٹ پڑ جائے اسے بھی لوگ مانتے ہیں. تینوں خصوصیات یزید میں تھیں. پہلے والے نے نومینیٹ کیا تھا, سارے گورنروں نے بیعت کر لی تھی. آج یہ معجزہ ہے مجلس اور ماتم کا کہ سب کہتے ہیں یزید غلط, اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط, اس کا مطلب ہے شورا غلط, اس کا مطلب ہے اجماع غلط. اس کا مطلب کیا؟ غلط فہمی میں نہ مارے جاؤ. یزید غلط کا مطلب ہے کوئی, یزید غلط کا مطلب ہے شکیفہ غلط, حسین صحیح کا مطلب ہے غدیر صحیح. حسین آج بھی غدیر منوا رہا, اس کا اکلوتا ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لیے. اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ سارے کچے پکے رشتے حسین کے ذکر سے ہی. بندوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی نازک ہوتے. فتووں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے ہیں. یہ ماتم بدعت ہے, ماتم نہیں ہونا چاہیے, جلوس نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں. نیو ایئر شروع ہو رہا تھا, یہ رو کے شروع کرتے ہیں. پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوس گزرتا ہے. میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا جب آپ نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی. آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا, کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر اور فطرت میں رونا شامل ہے اور اسلام دین فطرت ہے. اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مارتے. جنہیں یاد نہیں ہے وہ خاموشی سے سنیں. نہیں روئے گا تو مارتے, پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے, کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے. جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے رو سکتے ہیں؟ اور آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے. اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو. بسم اللہ.
حسین کے ساتھ مخلص رہنا، عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا، ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا، یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی ابتدائے عشرہ محرم میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں۔ بس سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں، ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہو تو حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی۔ جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا۔ اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی روشنی میں دیکھو، یہاں قسمت نو بشر تبدیل ہوتی، یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا، اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے، اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے۔ حسین کی عزاداری، ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے۔ جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو، ماتم کرو گے اللہ کا کام کرو۔ اگر نہیں صاحب انہیں تو بد دعا ہے، بد دعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو۔ اتنی بڑی بی بی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی۔ اگر نہیں مسئلہ یہ ہے، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا، اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھو۔ کیا لیکن نہیں، ہمیں اصل میں اعتراض تو یہ آپ لوگوں نے خود ہی مارا تھا، خود ہی روتے۔ میں کہ ہم تو نہیں تھے، ہم تو نہیں تھے نا، تو ان کے نام لکھ لیتے، ان کی بلدیتوں کا پتہ کر لیتے، کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا بھاجا تھا، کون کس کا بھتیجا تھا، پھر اکٹھے ہو کر حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھی بھیجتے جائیں گے، چہرے بھی دیکھتے جائیں گے کہ خوش کون ہوتا ہے، پریشان کون۔ اس میں گھبرانے والی کون؟ انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پوری ہوگی۔ قاتل پکڑا جائے گا، اس کے ابا اماں کا پتہ کیا جائے گا، اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی پولیس سینٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ تفتیش کرتے ہیں جیب کترا بھی پکڑا جائے تو اسے پوچھتے ہیں تیرا ابا کیا کرتا ہے؟ چوری اس نے کی ہے، ابے کا کیوں پوچھتے ہو؟ کیا فیملی ہسٹری سے تو پتا چلے گا کہ پورا خاندان ہی چور تو نہیں ہے۔
شیعہ سنی مسلمان بھائی ذکر حسین کے صدقے میں محرم الحرام میں اس قاتل کی انویسٹیگیشن کرنے نکلے. آپ قاتلوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیں, ہمارا آپ سے جھگڑے ہی کوئی. قتل ہوگا تو 3 سوال تو ہوں گے. کس نے قتل کیا, کیوں قتل کیا, کس کو قتل کیا. ان 3 سوالوں کا نام ہے مجلس. ہم گھر میں بھی تو بیٹھ کے رو سکتے تھے, تو بندے آ کے پوچھ لیتے گھر والے کیوں رو رہے ہو, بات ختم ہو جاتی. تو پوری دنیا کے اشتہار لگاتے, سڑکوں پہ آتے, روڈ پہ نکلتے, کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو, فکرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو. اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا. چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکے, جتنا چاہے کہ چھپ جائے. کیوں زحمت کی یزید کو رضی اللہ کہنے کی. یہ آپ ہی کی لعنت کا تو خوف ہے. یہ جو مجلس اعظام ہے اس پلیت پر لعنت پڑ جاتی ہے, اور واجب ہے یزید پر لعنت بھیجنا. اس کا ذکر سن کر جو لعنت نہ بھیجے تو وہ لعنت ناراض ہو جاتی.